یہ عنوان ہے اس محفل کا، تاجدار ختم نبوت کانفرنس بسلسلہ ایصال ثواب بصورت جہلم۔ اللہ کے ایک محبوب ولی، دین کے مخلص خادم، نبی پاک کے عاشق، محترم المقام حضرت قبلہ حافظ نظر محمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، ان کو ایصال ثواب کے لیے چیلم کی تقریب بھی ہے اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس بھی۔ حافظ صاحب قبلہ کے بارے میں مجھے جو بتایا گیا کہ ساری زندگی انہوں نے دین کی خدمت میں گزاری، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، اور نبی پاک کی عظمتوں اور حضور کی شانوں کو بیان کرتے ہوئے مدارس کا، مساجد کا اہتمام انصرام کرتے ہوئے، تعمیر کراتے ہوئے، دینی جماعتوں کی سرپرستی کرتے ہوئے پوری زندگی انہوں نے گزاری۔ تو ظاہر بات ہے رب کریم کا وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو میں پھر تمہارا چرچا کروں گا۔ آج وہ دنیا سے چلے گئے اور یہ آپ حضرات جو ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کے لیے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ رب کریم اپنا وعدہ پورا فرما رہا ہے کہ تم نے میرا ذکر کرنا ہے، میں پھر تمہارا چرچا کروں گا۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی کے دادا استاد حضرت محدث کبیر امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈرامہ بازی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جی میں بڑا پیر ہوں، بڑا مرشد ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو کچھ نہ کچھ حلقہ ان کا بھی بن جاتا، کوئی نہ کوئی لوگ، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ تماشا، کئی لوگ ہیں سر سے نہ آئے مگر ڈھونگ رچاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا بھی ایک بن جاتی ہے ٹھیک۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ صداقت کی نشانی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ کسی کے گرد آ جائیں۔ دنیا میں ایسا ہے کل من جلسا جلسا الیہ الناس، جو بھی بیٹھ گیا کچھ ڈھونگ رچایا، کوئی نہ کوئی لوگ اس کے گرد۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اگر جھوٹے ہوتے ہیں تو ان کا نام مٹتا چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُ السُّنَّةِ أَحْيَا اللَّهُ ذِكْرَهُ، اور جب کوئی عاشق رسول دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس کے ذکر کو پھیلا دیتا ہے، دھوم مچا دیتا ہے اس کی خیر۔ یہ ہوتا ہے، سلطان العارفین نے بھی فرمایا، نام فقیر تنہا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ اصل تو دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے، جو اللہ کے سچے ولی ہوتے ہیں ان کی دھوم مچ جاتی ہے، ان کے چرچے زبانوں پر، ان کی محبتیں دلوں میں۔ تو صاحب عرس کے بارے میں آپ کو دیکھ کر کے یہی تصور ذہن میں آ رہا ہے کہ واقعی انہوں نے اپنی زندگی خدا و مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے گزاری، اور آج اللہ کی طرف سے ان کا چرچا اور ان کی دھوم مچی، اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ ایک حدیث ابن ماجہ شریف میں وہ سنا دوں تاکہ یہ چیلم کی تقریب ہے، صاحب عرس کی بارگاہ میں نذرانہ ہو جائے، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں تو زیادہ لمبا چوڑا تو خطاب کرنا ہی نہیں ہے نا جی، ویسے بھی میں عادی ہوں چھوٹا خطاب کرنے کا، تو آگے چونکہ ظہر کی نماز اور اذانوں کا وقت ہونے کو ہے۔ ایک حدیث سنا دوں ابن ماجہ شریف، ابن ماجہ شریف میں ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ اپنی زندگی میں 7 کام ہیں جو کر گیا، ان کا ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہے۔ نمبر 1، علم علمہ و نشرہ، علم جو اس نے پڑھا اور اس کو پھیلا گیا۔ نمبر 2، ولدن صالحا ترکہ، نیک بچہ چھوڑ گیا، نیک اولاد چھوڑ گیا۔ دیکھتے جانا صاحب اس میں یہ ساری باتیں پائی گئی کہ نہیں؟
نمبر 3 او مصحفن ورثہ، دینی کتابیں چھوڑ گیا، قرآن حدیث عقائد کی، فقہ کی مسائل کی یہ۔ نمبر 4 او مسجدن بنا ہو، کوئی مسجد بنا گیا، صاحب عرس تو کئی مسجدیں بنائے ہیں۔ نمبر 5 او بیتن لابن السبیل بناؤ، مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے، مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنا گیا۔ تو یہ جو مدرسے ہیں یہ مسافروں کے لیے، وہ حضرت نے کئی مدارس کی بھی سرپرستی کی۔ نمبر 6 اور نہرن اجراہ، یا کوئی پانی کی سبیل بنا گیا، پانی کا بندوبست کر گیا۔ تو جو مسجدیں مدرسے بناتا ہے تو وہاں پانی کا بھی اہتمام تو ہوتا ہے نا، وہ کرتے ہیں۔ نمبر 7 اور صدقۃ اخرجہا فی حیاتہ، یا وہ صدقہ خیرات جو اپنی زندگی میں دے گیا۔ تو ان میں سے کوئی ایک بھی کام کر جائے قیامت تک ثواب ملتا رہے گا، اور اگر 2 کر گیا تو ڈبل ہو گیا ثواب۔ یارو پھر اس کا کیا کہنا جو یہ 7 ہی کام کر گیا ہو۔ تو صاحب عرس کا یہ وصف ہے کہ وہ یہ صدقہ جاریہ کہ یہ 7 کام کر گئے ہیں، یہ ثواب کا اہتمام وہ کر کے جاری رہے گا۔ قرآن پاک کا ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رب کریم کا فرمان ہے قرآن پاک میں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ نام دیا اور قرآن پاک میں اس کا اعلان فرمایا، محمد الرسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی تو اللہ نے کوئی 1.25 لاکھ کے قریب بھیجے ہیں، 1,24,000 کی بھی روایت ہے، تو 1.25 لاکھ کے قریب تو ہو گئے نا، اگر 1,24,000 بھی سارے سچے۔ ہم پابند ہیں یہ ایمان رکھنے کے، ہر نبی سچا، سارے برگزیدہ، سارے معصوم، سب کی طرف اللہ نے وہی بھیجی۔ ایک نبی کے بارے میں بھی کمزور عقیدہ رکھے، باقی سب کو مانے، پھر بھی وہ مومن نہیں، کافر ہی رہے گا اگر ایک نبی کے بارے میں۔ تو اللہ نے سارے نبی بھیجے، ہمارے آقا کو بھی اسی نے بھیجا۔ تو 1,24,000 والی روایت کو بھی لے لیں تو 1.25 لاکھ کے قریب نبی، سچے سارے، برحق سارے، معصوم سارے، مگر باوجود اس کے گولڑا شریف سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، مانتے ہیں ہم سارے سچے، سارے برحق، سارے معصوم، مگر اس کے باوجود کوئی مثل نہیں ہمارے آقا کی مثل ان میں کوئی نہیں۔ سچے سارے ہیں، مانتے ہیں، معصوم سارے، پر بڑا فرق ہے۔ ایک فرق یہ بھی دیکھو، اللہ اپنے کسی محبوب بندے کو ولی بنائے، ولایت عطا فرمائے، تو ولایت ایک ہے تاج، جو اللہ پاک اپنے کسی محبوب بندے کو عطا فرما دے، ولایت کا تاج۔ جیسا صاحب عرس بھی ولی تھے، ولایت کا تاج ملا حافظ نظر محمد نقشبندی کو۔ تو جس کو تاج ملے، ہماری بولی میں کیا کہتے ہیں، تاج والا، تاج مل گیا تو تاج والا، اور اس کا فارسی میں ترجمہ ہے تاجدار۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں تاج والا، اسی کو فارسی میں کہتے ہیں تاجدار۔ جس کو ولایت کا تاج مل گیا، ولی بن گیا، وہ تاجدار ولایت ہو گیا کہ نہیں؟ اور جس کو غوثیت کا تاج مل گیا، تاجدار غوثیت ہو گیا کہ نہیں؟ جس کو صحابیت کا تاج مل گیا، تاجدار صحابیت ہو گیا۔ جس کو صداقت کا تاج مل گیا، تاجدار صداقت ہو گیا۔ جس کو عدالت کا تاج مل گیا، تاجدار عدالت ہو گیا۔ جس کو سخاوت کا تاج مل گیا، وہ تاجدار سخاوت ہو گیا۔
جس کو جرأت اور شجاعت کا تاج مل گیا وہ تاجدار شجاعت ہو گیا، اور جس کو نبوت کا تاج مل گیا وہ تاجدار نبوت ہو گیا۔ نبوت کا تاج اللہ نے 1.25 کو نصیب فرمایا۔ تو تاجدار نبوت تو پھر کتنے ہو گئے جی؟ 1,24,000 سارے ہی تاجدار نبوت۔ تو تاجدار نبوت ہو گئے 1.25، مگر تاجدار ختم نبوت صرف ایک وحدہ لا شریک۔ دو بھی اللہ نے تاجدار ختم نبوت نہیں بنائے، صرف ایک، وہ وہی ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں یوں ذکر فرمایا، محمد الرسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار نبوت 1.25 پر تاجدار ختم نبوت صرف ایک۔ اور فرق دیکھیے، اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی رحمت بن کے آیا، کوئی نبی بھی زحمت اور مصیبت بن کے نہیں آیا، اللہ کا ہر نبی رحمت بن کے آیا۔ نبی تو پھر 1.25 کے قریب ہیں، تو رحمت بن کے آنے والے بھی 1.25 کے قریب ہو گئے، پر رحمت للعالمین صرف ایک۔ رحمت للعالمین ایک سے زیادہ نہیں، صرف ایک، محمد الرسول اللہ۔ اور سنیے فرق، اللہ پاک نے جتنے نبی بھیجے 2 شرطیں لگا کے بھیجا، 2 شرطوں سے مشروط کر کے ہر نبی کو۔ ایک شرط مکانی، ایک شرط زمانی۔ ہر نبی کو اللہ نے 2 شرطوں سے مشروط کر کے، مکانی شرط جگہ علاقہ متعین کر کے بھیجا۔ جس نبی کو بھیجا یہ بتا کے بھیجا، محبوب تجھے فلاں علاقے کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، فلاں شہر کا، فلاں بستی کا، فلاں قوم کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں۔ صالح علیہ السلام کو بھیجا، قوم ثمود کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں۔ ہود علیہ السلام کو بھیجا، قوم عاد کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں۔ شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اصحاب مدین کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں۔ کئی نبیوں کو بنی اسرائیل کا نبی بنا کے بھیجا۔ اور زمانی قید وہ عرصہ مدت بھی متعین کر کے بھیجی، اتنے سالوں کے لیے تجھے بھیج رہا ہوں، پھر تجھے واپس بلا لوں گا اور نبی بھیج دوں گا۔ کسی کو 50 سالوں کے لیے، کسی کو 100 سالوں کے لیے، کسی کو 500 سالوں کے لیے، اور سب سے زیادہ لمبا عرصہ نوح علیہ السلام کو 950 سالوں کے لیے۔ پھر بھی 950 سال بھی کرو لیکن مدت تو متعین تو ہو گئی نا۔ مگر جب باری آئی اللہ کے محبوب اور ہمارے آقا کی، اللہ نے دونوں شرطیں اڑا دی۔ فرمایا محبوب تیرے لیے نہ کوئی زمانی شرط ہے نہ کوئی مکانی شرط ہے، تجھے کل جہانوں کے لیے اور کل زمانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ ہستی ہیں جی مخلوق میں ان سے اوپر کسی کا مقام نہیں، اوپر صرف اللہ پاک۔ بے شک بے شک، مخلوقات میں کل کائنات میں ہمارے آقا سے اوپر کسی کا مقام و مرتبہ، ہمارے آقا سے افضل اور اعلیٰ۔ کیوں جی ہمارا عقیدہ ہے نا، مانتے ہو نا، سچ ہے نا، بے شک سچ ہے۔ لیکن اسی عقیدے کو بیان کرنے کے لیے اگر اس سے زیادہ مزیدار لفظ مل جائے تو لفظ بدلنے میں بھی کوئی حرج نہیں، میں بدلنے لگا۔ عقیدہ یہی ہے جو بیان کیا ہے، مگر اس سے زیادہ بہتر، زیادہ مزیدار، زیادہ لذیذ لفظ مل جائیں تو بدلنے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلے تو میں نے کہا نا ہمارے آقا سے اعلیٰ اور افضل کوئی نہیں، وہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے ہمارے آقا کی مثل بھی کوئی نہیں۔
جیسا کوئی نہیں، برابر کوئی نہیں، اوپر کی تو بات ہی بات ہے، ان کی مثل کوئی نہیں۔ میں پھر لفظ بدلنے لگا، سبحان اللہ، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے سارے عظمتوں والوں کو جمع کر لو، شان والوں کو، ہمارے آقا کی شان کے نیڑے بھی کوئی نہیں پہنچا، قریب بھی کوئی نہیں پہنچا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں، لفاظی نہیں کر رہا، امام بصیری سبحان اللہ، صاحب قصیدہ بردہ شریف سبحان اللہ، فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق، سبحان اللہ، فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ ہمارے آقا تو سارے نبیوں سے آگے نکل گئے، صورت میں بھی سیرت میں بھی۔ ولم یصابوہ نہیں فرمایا، ولم یدانوہ، سارے نبی مل کے ہمارے آقا کی شان کے قریب بھی نہیں پہنچے۔ سبحان اللہ، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا کی مثل نبیوں میں کوئی نہیں، عام مخلوق سے اللہ کے ولی افضل، ولیوں سے رسول اور نبی افضل، پھر رسولوں اور نبیوں میں ہمارے آقا افضل۔ بقول اعلیٰ حضرت خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اسی عقیدے کو اعلیٰ حضرت نے جو ایک شعر میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا، بلکہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اسی کو چند منٹوں میں پھیلا دوں اور صرف اکیلا میں نہیں، آپ کو بھی ساتھ لے کے ایک عقیدہ بیان کر دوں، بس اسی پر میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ جو عقیدہ بیان کر رہا ہوں یہ صرف اکیلا میرا نہیں، یہ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے سارے بزرگوں کا اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سب کا یہی عقیدہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ فرشتے جو رجسٹر قیامت میں پیش کریں تو ایک ہی پیج پر میرا اور ان کا اور آپ کا نام آئے، ایک ہی صفحے پر۔ اور فرشتے تب لکھتے ہیں جب منہ سے بولے یا کوئی کام کر لیں، صرف دل میں ہو وہ نہیں لکھتے، یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں، دل کا مسئلہ بندے اور خدا کا۔ تو فرشتوں کے رجسٹر میں اگر نام درج کرانا ہے تو پھر منہ سے بولنا پڑے گا۔ میں نے بتانا یہ ہے کہ ہمارے آقا کی مثال دنیا میں سب سے افضل اور اعلیٰ، سب سے اولا والا ہمارا ہے۔ آئیے جی، عام مخلوقات سے انسان افضل، اشرف المخلوقات کہتے ہیں نا انسان کو، عام مخلوقات سے انسان، یہ لفظ افضل میرے ساتھ کہتے چلیں تاکہ صرف میرا اکیلے کا نام نہ آئے، فرشتوں کے رجسٹر کے ایک ہی صفحے پر ہم سب کا نام آئے اور وہ میدان قیامت میں ہمارے حق میں گواہی بن جائے، شہادت بن جائے، یا اللہ یہ تیرے محبوب کو بے مثال مانتے تھے۔ یہ عام مخلوقات سے انسان، پھر کافر انسان سے مومن انسان، پھر مجھ جیسے گنہگار مومن سے صالح مومن، صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے مجتہد، مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی، سارے ولی نیچے رہ گئے، صحابی اوپر۔ صحابی بھی ولی ہیں پر سارے ولیوں سے سب سے اونچا مقام جن ولیوں کا ہے وہ صحابی۔ اور یاد رکھنا یہ جو نعرہ آپ لگاتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی محقق کی تحقیق نہیں، بلکہ خود رب کریم کا یہ اعلان ہے قرآن میں۔ رب کریم نے قرآن میں فرمایا میرے محبوب کے صحابی دو قسم کے، کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور فتح مکہ سے پہلے صدقہ و خیرات کیا، کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تو بعد والے پہلوں کے برابر نہیں لیکن ہیں تو دونوں
سے ابھی کلم وعد اللہ الحسنہ، جنت کا وعدہ سب سے کر لیا، چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا بعد میں۔ ایک اذان سن لیتے ہیں۔ انصار سے ابھی، انصار سے مہاجر سے ابھی، پھر انصار و مہاجرین میں سے بیعت رضوان والے، بیعت رضوان والوں میں سے احد والے، احد والوں میں سے بدر والے، بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر، صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزم، اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ، اور جناب خلیل اللہ سے محمد الرسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔